اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ جو مسئلے کا پارٹ 2 لکھا گیا ہے یہ شیعہ فقہ سے ناواقفیت ہے۔ یہی وہ چیز بیسک ڈیفرنس ہے وہابیت میں اور شیعت میں، عقیدے کے بعد عمل میں۔ کہ وہابیت کا ایک اصول ہے، اب میں اس وقت وہابیت کو ممبر والا کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی بحث کہ وہابیت کا کہا ہے کہ صرف وہ کام کرو جو رسول اور اصحاب رسول نے انجام دیے، جو انہوں نے نہیں انجام دیے وہ نہیں کر سکتے۔ اور 1400 سال سے معصومین نے جو ہم کو فقہ سکھائی اس میں یہ کہ جس کام سے ہم نے روک دیا ہے وہ کام نہیں کرو بس، اور جس سے ہم نے روکا نہیں ہے چاہے ہم خاموش رہے ہوں وہ سب کام تمہارے لیے الاؤڈ ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علم اور تابوت کو کسی امام نے بوسہ نہیں دیا، تو علم اور تابوت ایک جرنل بات اگر امام نے بتا دی، بہت ہی جرنل ٹائپ کی، کہ جو چیز ہم سے نسبت رکھے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ عالم کی تصویر بنا کر امام کہیں کہ اس کو بوسہ دینا۔ جس چیز کا ہم سے ذرا سے بھی نسبت ہو جائے اس کو بوسہ دینا جو ہے تمہیں ثواب ملے گا۔ اس قسم کی کئی حدیثیں آئی ہیں۔ اور اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ صرف وہ کام کرنا ہے جو امام نے کیا، باقی سارے کام غلط، تو جیسا میں نے کہا شیعت اور وہابیت میں فرق نہیں رہے گا۔ تو پھر میں بتا دوں کہ شیعت نگیٹو طرح سے چلتی ہے اور وہابیت پازیٹو۔ وہابیت کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہے صرف ہم کو وہ کرنا، چاہے 1400 سال بھی گزر گئے لیکن جو ان کے زمانے میں تھا۔ اچھا یہ کہتے تو ہیں، خود اس پہ سٹینڈ نہیں کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو فتویٰ ایک بہت مشہور تھا کہ انڈا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ رسول نے کبھی انڈا نہیں کھایا۔ بہت جوک سا بھی بنا تھا لیکن اس نے کہا کہ اصول ہے ہمارا، جو کام رسول نے کیا، لیکن بعد میں خود انڈے کھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ یا یہ کہ جتنے وہابی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا حرام ہے کیونکہ رسول اور اصحاب رسول نے جلوس نہیں نکالے۔ آج سب لوگ جلوس نکالتے ہیں جو ان کے اپنے پولیٹیکل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ ابھی آج میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا، حافظ سعید لشکر طیبہ والا، انتہائی دشمن اہل بیت اور دشمن شیعہ، کہ اب ہمیں پتا چلا کہ ان چیزوں کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، تو پہلے میں ان کو حرام کہتا تھا لیکن اب میں انکریج کر رہا ہوں۔ پہلے ان کا فتویٰ تھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر آنا حرام ہے مرد کے لیے بھی کیونکہ وہ تصویر ہے اور تصویر حرام ہے۔ تو بڑی مشکل سے ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے ٹی وی پہ، لیکن شرط لگائی تھی کہ میں نقاب پہن کے انٹرویو دوں گا کیونکہ تصویر ہے۔ اب وہ ان کا اپنا چینل چل رہا، ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں حضرت۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا کہ اس کے بینیفٹ اب ہم کو پتا چلے۔ اور یہ ابھی میں آج ہی انٹرنیٹ پہ امت نیوز پیپر میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو بینیفٹ والی چیزیں ہیں آلریڈی، ہمارے یہاں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور جو ہمارے دشمن جو پہلے ہماری ضد اور نفرت میں ان کو حرام کہتے تھے، اب وہ جو اس کے بینیفٹ کہہ رہے ہیں وہ اس کو اپنی کمیونٹی میں اپنے فقہ میں لا رہے ہیں۔ اور آلریڈی جو ہم کو انسٹیٹیوشن بنائے ملے، ہمیں نہیں پتا، جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا ویژن بہت چھوٹا، ہمیں نہیں پتا کہ اس علم کا، اس تابوت کا شیعت کو کتنا فائدہ پہنچ چکا ہے اور کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں فائنل اتھارٹی یہ نہیں ہوتا کہ امام نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہماری کتنی نالج۔ اتنی بڑی بات لوگ کہہ دیتے ہیں، کیا اس نے وہ 100,000 حدیثیں دیکھی؟ مرجع نے دیکھی ہے، اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ تمام مراجع کی طرف سے اجازت ہے، کس امام نے زری کو بوسہ دیا؟ لیکن آج بھی آپ دیکھیے گا کہ آغا خامنائی اور امام خمینی کی کتنی تصویریں ملیں گی کہ وہ زری کو بوسہ دے رہے ہیں، اور معصومہ قم کی زری کو جو 14 معصوم میں بھی نہیں آتے ہیں۔ تو بعض لوگ لیمیٹڈ نالج کی وجہ سے بڑی لمبی جمپ لگاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ایک سٹینڈرڈ رکھا گیا کہ اگر تمہارا ہیلتھ کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے پوچھو، اور لا کا پرابلم ہے تو لائر سے پوچھو، اور دین کا مسئلہ ہے تو اس عالم سے پوچھو۔ اور ہم ہر عالم نہیں، میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اگر میں کسی بات کے بارے میں کہوں یہ میرا اوپینین ہے، آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ مرجع نے کہا ہے۔ تو علم اور تابوت کے جرنلائز اصول معصومین نے دیے ہیں کہ جو چیزیں ہم سے نسبت رکھتی ہیں ان کا احترام کرو، ان کو بوسہ دو، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ یہ بہت لمبی بات اس لیے ہو گئی کہ آج کل ہماری قوم میں یہ ایشوز بہت سے سنسیئر لوگوں نے بھی اٹھا دیے۔ کیا مجلس میں تو مجمع ذرا شاعری والا تھا، کوئسچن آنسر میں شاعری والا اتنا مجمع نہیں لگ رہا، لیکن کوئی ایسا شعر ہے نا
کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن وہابیت کی سمجھ میں چیزیں آنے لگی کہ جلوس ہونے چاہیے اور ماڈلز، علم تابوت ماڈل ہے نا، زری تعزیہ حرام تھا ان کے یہاں. اب آپ جائیے مکہ مدینے میں سب سے زیادہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل ایز اے سووینئر وہ بیچتے، اس میں اور تعزیہ میں کوئی فرق نہیں. جو پہلے اتنا بڑا حرام تھا کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے تھے، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پہ حرام ہوتا تھا. آج ہر سال حج کے موقع پر مینا کے میدان جب کنگ صاحب ایک رائل دعوت دیتے ہیں تمام دنیا کے اسلامک ایمبیسڈر کو، ہر ایک کو وہ ایک شبیہ پیش کرتے ہیں روضہ رسول کی. جو کل تک ہم کرتے تھے تو حرام تھا. کیوں؟ اس کے بینیفٹ ان کی سمجھ میں آئے. تو یہ میری اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے جو يا صاحب السماء